بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام ضرور مسلک اور سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں کو بھائی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18، 19 اور 20 تین آیات کریمہ تلاوت کی۔ ان آیات کی روشنی میں نے آپ کی خدمت میں دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے دلائل اخلاص کے ساتھ سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، بات سمجھ آئے تو جل مجدہ ہم سب کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1 بات کہ ازل سے مراد جب سے خالق نے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے، رحمان اور شیطان کے بندوں کے درمیان لڑائی جاری ہے، کشمکش جاری ہے۔ رحمان کے بندوں کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے اور شیطان کے بندوں کی خواہش کچھ اور ہوتی ہے۔ اس کی وجہ رحمان کی تمنا اور ہے اور شیطان کی تمنا اور ہے۔ اللہ رب العزت بندے کے جنت میں جانے پر خوش ہوتے ہیں اور شیطان بندے کے جہنم میں جانے پر خوش ہوتا ہے۔ تو شیطان کی خواہش اور محنت یہ ہے کہ کوئی انسان نیک عمل نہ کرے، یہ شیطان کی خواہش ہے۔ دوسری خواہش، اگر کوئی بندہ نیک عمل کر لے تو اس کا نیک عمل اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو۔ یہ شیطان کی بنیادی طور پر دو محنتیں ہیں، اور انہی دو محنتوں پر میں نے آپ کی خدمت میں آج کے درس قرآن میں بات کرنی ہے۔ شیطان کی پہلی محنت یہ ہے کہ کوئی بندہ نیک عمل نہ کرے، اور شیطان کی دوسری محنت اگر نیک عمل کر لے تو اس کا نیک عمل اللہ کے قبول نہ ہو۔ اگر عمل نیک نہ کرے یا عمل کرے اور قبول نہ ہو، بات تو ایک ہی ہے، بلکہ اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں یوں کہوں گا عمل نہ کرنا اتنا نقصان دہ نہیں جتنا عمل کرے اور قبول نہ ہو تو نقصان دہ۔ اس کی وجہ، ایک آدمی رات 12 بجے سویا اور فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، 9 بجے اٹھا، 10 بجے اٹھا، یہ نقصان تو ہوا کہ اس نے نماز چھوڑی ہے، لیکن دنیاوی فائدہ ہوا کہ اس کی نیند پوری ہوئی ہے، صحت خراب نہیں ہوگی، آدمی ٹھیک رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص صبح 6:45 بجے اٹھے اور نماز پڑھے، پھر اشراق تک بیٹھے، ذکر کرے، نفل پڑھے اور پھر قبول نہ ہو، تو اصل برباد تو یہ ہوا کہ اس کی صحت بھی تباہ ہوئی، آخرت بھی تباہ ہوئی، نہ اس کو دنیا ملی نہ اس کو آخرت ملی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر کوئی بندہ نیک عمل نہ کرے نقصان دہ، لیکن ایک انسان نیک عمل کرے اور قبول نہ ہو، یہ نقصان دہ زیادہ ہے۔ میں مثال دوں تو بات آپ کو سمجھ آئے۔ اگر کوئی شخص صبح سے لے کر شام تک بازار جا کر مزدوری ہی نہ کرے، گھر بیٹھا رہے، تو اس کو شام کو 400 روپے نہیں ملے گا۔ لیکن ایک بندہ مزدوری کرے اور پھر بھی 400 روپے ملے، یہ زیادہ خسارے کی بات ہے۔ محنت بھی کی، مشقت بھی کی، گرمی اور سردی برداشت کی ہے، میرا پھر بھی کچھ نہیں۔ تو شیطان کی پہلی محنت یہ ہے کہ کوئی بندہ نیک عمل نہ کرے، اور دوسری محنت اگر نیک عمل کرے تو اس کا نیک عمل اللہ کے قبول نہ ہو۔ دونوں محنتوں کا علاج ہمارے
نسخوں کو پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں، ورنہ اگر اس کو سن لیا جائے تو انسان انسانی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ جہاں تک شیطان کی اس محنت کا تعلق ہے کہ کوئی بندہ نیک عمل نہ کرے، اس کے علاج کے لیے بندے کو دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب تسبیح کریں کہ مجھے ملا، اس پہ ناراض نہیں ہونا، اس کو کہ جب بیان کرو تو پھر بیان سنو، جب بیان ختم ہو جائے تو پھر آپ تسبیح پڑھیں۔ تسبیح پڑھنے پر اتنا اجر نہیں ہے جتنا دین سننے پر ہے۔ تسبیح کا مقام دین سننے پر بہت کم ہے۔ ایک مقام عالم کا ہے، ایک مقام عابد اور ذاکر کا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، بڑا مقام عالم کا ہے یا عابد اور ذاکر کا ہے؟ عالم کا ہے۔ آپ مان لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ مان لیں تو بھی ایسے ہی، یعنی اس کا تعلق آپ کے ماننے سے نہیں ہے، کم نہیں ماننے کی پیسہ نہیں ہوگا۔ آپ ساری روایات پڑھ لیں، یہی روایات میں بھی عابد اور ذاکر کو نبی کا وارث قرار دیا گیا، نبی کا وارث قرار دیا گیا ہے علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ عالم نبی کا وارث ہوتا ہے، اس کی وجہ ذہن میں رکھے، عنوان ہی ایسے بات کرنی ہو جائے گی۔ ایک چیز علم ہے اور ایک عمل ہے۔ نبی کا اصل مقام مقام عمل نہیں ہے، نبی کا اصل مقام مقام علم ہے۔ نبی کا اصل مقام مقام عمل نہیں ہے، اصل نبی کا مقام مقام علم ہے۔ تحذیر الناس میں حضرت بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہی وجہ ہے نبی کا اصل مقام مقام علم ہے، مقام عمل نہیں۔ یہی وجہ ہے کبھی کبھی امتی بظاہر اعمال میں نبی سے بڑھ جاتا ہے، کبھی کبھی امتی بظاہر اعمال میں نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج فرمائے تھے؟ کتنے حج فرمائے؟ اور آپ کی امت کو شرقیہ نہیں، شاید آپ کی مسجد میں کتنے لوگوں جنہوں نے 2 حج کیے، 3 حج کیے، 4 حج کیے؟ ایک حج زیادہ ہوتا ہے، 4 زیادہ ہوتا ہے؟ تو جو کوئی 4 حج کر کے بظاہر تو بڑھ گیا، لفظ بظاہر کو ذہن میں رکھے، پھر اشکال نہیں ہوگا۔ بظاہر آدمی بڑھ جاتا ہے، حقیقت میں نہیں، بظاہر بڑھتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں مکمل قرآن کتنی بار پڑھا ہے؟ پوری زندگی میں مکمل قرآن کتنی بار پڑھا ہو؟ ایک بار۔ آپ کی وہ کیسے؟ پورا قرآن ملے گا تو پڑھیں گے نا، جب پورا قرآن ملے گی تو پڑھیں گے کیسے؟ پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ عمر میں مکمل ہوا، تو جب مکمل قرآن اترا ہے تو اب پورا پڑھے گا، اور آپ کو تو مکمل ملا ہے۔ آپ کتنی بار قرآن پڑھتے ہیں؟ مجھ جیسا بندہ جو اکثر سفر میں رہتا ہے تو رمضان میں کم از کم میں 4 مرتبہ قرآن پڑھ رہا، تو مجھ جیسا بندہ عام بندہ کتنی بار قرآن پڑھتا ہو؟ پہلے ایک بار پارہ پڑھتے ہیں، پھر پارہ سامع کو سناتے ہیں، پھر پارہ پڑھتے ہیں، پھر تراویح پڑھتے ہیں، تو 4 مرتبہ تو مجھ جیسا بندہ پڑھتا ہے۔ تو بتائیں عام آدمی کتنی مرتبہ قرآن پڑھتا ہوگا؟ تو سال میں 1 مہینے میں 4 مرتبہ۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ اجماع حجت شرعیہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ نے 3 دن قرآن پڑھا، ایک قرآن دن کو، ایک رات کو، ایک دن کو، ایک رات کو، ایک دن کو، ایک رات کو، 6 مرتبہ قرآن پڑھا 3 دن میں، اور 3 دن کے بعد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 115 کی جماعت حجت ہونے کی دلیل ہے۔ تو ایک مجتہد ہے، وہ 3 دن میں 6 مرتبہ قرآن پڑھا۔ تو نبی کا اصل مقام مقام علم ہے یا مقام عمل ہے؟ اصل مقام مقام علم ہے۔ امتی بظاہر نبی سے اعمال میں پڑھتا ہے، حقیقت میں نبی سے نہیں پڑھتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بات چلیے میں تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آدمی کی عبادت کی بنیاد ہے تواضع، خشوع، عاجزی، انکساری، عبادت کی بنیاد ہے۔ جس قدر عبادت میں خشوع زیادہ ہوگا اس قدر عبادت کا مقام بھی زیادہ ہوگا۔ اور خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے؟ خشوع پیدا ہوتا ہے عظمت سے۔ جس قدر دل میں عظمت زیادہ ہوگی اس قدر بندہ عاجزی بھی زیادہ کرے گا، جس قدر دل میں عظمت زیادہ ہوگی تو عاجزی بھی زیادہ کرے گا۔ آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ ہیں قرآن مجید پکڑتے ہیں، پڑھتے ہیں اور نیچے رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ نے تو بہت مرتبہ دیکھا، یا نظر نہیں تو سعودی عرب میں جا کر دیکھو، قرآن پکڑا یہی رکھا اور پھر رکھ دیا۔ اب دیکھو ہم یہ نہیں
طرف کمر بھی نہیں کرتے. دیکھیں نا میں آپ کیا سمجھا رہا ہوں کہ آدمی کے دل میں عاجزی کب آتی ہے؟ جب کسی چیز کی عظمت. اور دل میں عظمت کب آتی ہے؟ جب کسی چیز کی معرفت پہچان ہو تو عظمت کیسے آئے گی؟ اس لیے کہتے ہیں نا بابا کو پہچان ہے کون ہے؟ کہ تیرے استاد ہے، تیرا پیو ہے، کہتے ہیں پہچان اس کو. تو جب آدمی پہچانے گا نہیں تو عظمت دل میں آئے گی کیا؟ عظمت دل میں آتی ہے پہچاننے سے، معرفت. اور معرفت کب ہوتی ہے؟ جب آدمی کے پاس علم ہو. علم نہ ہو تو معرفت کیسے ہوگی؟ آدمی کو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ یہ پیر صاحب ہے، یہ استاد جی ہیں، یہ مولانا ہے، یہ ابو ہے، یہ امی ہے، یہ استاد ہے. پتہ ہوگا تو پتہ آدمی کے اندر پہچان آئے گی. بات سمجھنا، عبادت کا تعلق ہے عاجزی سے. جس قدر عاجزی زیادہ ہوگی عبادت کا وزن بڑھ جائے گا. اور عاجزی کی بنیاد ہے عظمت، عظمت کی بنیاد ہے معرفت، اور معرفت کی بنیاد ہے علم. اور کائنات میں نبی سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں ہوتا. جب نبی کا علم زیادہ ہے تو نبی کی معرفت بھی زیادہ ہے. معرفت زیادہ ہے تو دل میں عظمت معبود بھی زیادہ ہے. جب عظمت زیادہ ہے تو نبی کی عبادت میں خشوع بھی زیادہ ہے. اور جب خشوع زیادہ ہے تو پھر پیغمبر کی عبادات کی کیفیت کی وجہ سے پیغمبر کی عبادات بھی سب سے اعلیٰ ہے. اس لیے اگر امتی کروڑ سجدہ بھی کرے تو نبی کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا. امتی 1 کروڑ سجدہ کرے پیغمبر کے ایک سجدے کے برابر کیوں؟ جو کیفیت نبی کے ایک سجدے کو ملی ہے وہ کیفیت میرے اور آپ کے 1 کروڑ سجدے کو بھی نہیں ہے. بظاہر اعمال میں بڑھتا ہے، حقیقت میں اعمال سے نہیں بڑھتا. اس لیے ہم کہتے ہیں عابد پوری رات عبادت کرے نا تو اس کی عبادت پر اس کو شاید نہ ملے جو مولانا صاحب کو 2 کا نفل پہ مل جائے. جس طرح 2 نفل وہ پڑھتا ہے نا اس طرح عابد پوری رات کی عبادت بھی نہیں کر سکتے. یہ اگر ذہن میں بات ہو نا پھر آدمی علماء کا علم دیکھتا ہے. ورنہ ہم تو ہر وقت کیڑے نکالتے رہتے ہیں. ایسا آئے 6:30 بجے مول صاحب آئے 6 بجے، ایسا رات کو 5 بجے مول صاحب 5:55 جاتے. ہمارا لیکن کیا جوڑ ہے؟ لیکن آپ نے غور کیا آپ 6:45 نہیں 5 اٹھے یا 4:45 کو اٹھے، آپ نے اپنی نماز پڑھنی ہے اور مولانا صاحب نے پڑھنی نہیں، آپ کو پڑھانی ہے. تو آپ کو سب کی نماز کا ثواب اور سب ملنا ہے کہ بتاؤ؟ نہیں ملنا. تو آپ کا اور امام کا کیا جوڑ ہے؟ گاڑی کے آگے انجن نہ ہو تو گاڑی کراچی جاتی ہے. اب گاڑی کا ڈبہ جتنا بھی آرام دہ ہو لیکن جانا کراچی تب ہے جب انجن نہیں چل رہا. گاڑی کے ڈبوں میں اے سی ہوتا ہے، انجن میں اے سی نہیں ہوتا. لیکن جو مقام انجن کا ہے وہ ڈبوں کا نہیں ہے. آپ کو مولانا صاحب 5:55 پر اٹھے نا اور آپ صبح 3:55 اٹھے تب بھی آپ کا مولانا کا مقابلہ نہیں ہے. کیوں؟ آپ نفلیں پڑھ رہے ہیں. یہ فرضوں میں آپ کا امام بنا ہے. اس کی قبول ہوگی تو آپ کی ہونی ہے، اس کی نہ قبول ہوگی تو آپ کی قبول ہی نہیں ہوگی. ہم پھر بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں. میں 4:30 بجے اٹھا ہوں، 6:30 بجے اٹھا ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے ہمارے جو اس کو وقت قبول ہی کب ہے جب امام کی قبول. جب یہ باتیں دل میں بیٹھ جائیں گی پھر علماء کا احترام ہوتا ہے. جب عالم کا احترام ہوگا اللہ کی اگلی نسلوں کو دین عطا فرمائے. آپ میری بات کو محسوس نہ فرمانا. بعض لوگ بہت نیک ہوتے ہیں، ان کی اولاد پہلے درجے کی بددین ہوتی ہے. اس کی اولاد میں دین پتہ کیوں بنتی ہے؟ اس لیے اس کے دل میں علماء کی عظمت نہیں ہوتی، وہ اپنے تقوی پہ ناچتا ہے. اللہ اس کی اولاد کو دین سے معروف کر دیتا ہے. اور بعض لوگوں کے چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہوتی، نمازیں بھی کم پڑھتے ہیں، لیکن علماء کے دل میں عظمت ہوتی ہے. اس میں خدا ان کی اولاد کو دین کی نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے مشاہدے میں ہیں. میں کوئی انوکھی باتیں نہیں کہہ رہا. چلے خیر بات یہاں سے چلی تھی کہ پیار میں تو ذکر نہ کیا کریں. بیان کے دوران ذکر کرنے سے بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن میں بیان کی اہمیت نہیں. اور ویسے مفت کا بیان ملے تو اہمیت نہیں ہوتی. اس مسجد کے نمازی میرے تو اکثر مجھے جانتے ہی نہیں ہے نا. جب آپ جلسے کی طریق لینے شروع کرو گے نا اور 2 سال آپ کو طریق میں لگ رہے ہیں تو پھر سے کہہ رہے ہیں اور بھی بڑا قیمتی. چلتے چلتے چیز مل جائے پھر تو بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا. میں جو بات سمجھا رہا تھا ذرا وہ سمجھ. شیطان کی پہلی محنت کیا ہے کہ کوئی انسان نیک عمل نہ کرے. اس کا سوچ 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 آدمی ہمت سے کام لے. نمبر 2 اپنی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے. کتنی چیزیں؟ 2. نمبر 1 ہمت سے کام لے اور نمبر 2 زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے. اللہ اس کو عمل کی توفیق عطا فرما دے.
صبح فجر کا وقت ہے، رات دیر سے سویا، مؤذن نے اذان دی ہے، پتہ چل گیا، گھر والوں نے اٹھا دیا، اذان ہو گئی، اب دل نہیں کرتا اٹھنے کو، پہلے ہمت سے کام لے، کمبل اتارے، اٹھے اور پھر زبان سے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ مسجد میں نہ آئے تو پھر مجھے کہنا، لیکن ہمت کر کے دیکھیں اور زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے دیکھیں. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں پڑھنا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی آدمی پڑھتا ہے اور معنی سمجھتا نہیں ہے، اور جب سمجھتا ہے تو پھر بہت مزہ آتا ہے. سمجھنا ہے تو آدمی عمل بھی بہت کم کرتا ہے. ایک شخص بیمار ہو گئے، بوڑھے ہیں، بیٹے نے کہا کہ آپ علاج کروا لیں، یہ ساتھ کے محلے میں ڈاکٹر ہے جو مرزائی اور قادیانی ہے. انہوں نے کہا بیٹا مر سکتا ہوں، مرزائی سے علاج نہیں کرا سکتا. اولاد سمجھا رہی ہے، ابو جی دوائی لینی ہے، وہی دوا مسلمان دے گا، وہی مرزائی دے گا، وہی انجیکشن مسلمان ڈاکٹر وہی قادیانی لگوائے گا. تو آپ نے کون سا مسئلہ پوچھا ہے؟ بیٹا میں مر سکتا ہوں، قادیانی ڈاکٹر سے علاج نہیں کرا سکتا. کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے رات کو وتر کی نماز پڑھی ہے. دوسرا کہتے ہیں مجھے وتر کا علاج سے کیا تعلق ہے؟ کہا بیٹا میں نہیں علاج کرا سکتا، میں نے پھر رات وتر کی نماز پڑھنی ہے. اب لوگ تعجب کرتے ہیں وتر اور علاج کا کیا جوڑ ہے؟ انہوں نے کہا وتر اور علاج کا کیا جوڑ؟ بابا جی فرمانے لگے رات وتر پڑھے ہے، دعائے قنوت پڑھی ہے، اور دعائے قنوت میں خدا سے وعدہ کیا ہے وَنَخْلَوْ وَنَتْرُكُ لَن يَخْجُرُكَ، اے اللہ تیرے نافرمان کے میں قریب بھی نہیں جاؤں گا. رات وعدہ کیا، صبح توڑ دیا. اللہ پوچھے اس سے بڑا میرا نافرمان ہے تو بتا میں قیامت کو خدا کو جواب کیا دوں. اب دیکھو سمجھ آئی ہے تو دعائے قنوت پڑھ کے بھی علاج نہیں کراتا، اور جو نہیں سمجھ آئی پورا قرآن پڑھتا ہے، اور جب بستہ تو جناب نگر پہنچتا ہے وہاں دل کا ڈاکٹر بڑا زبردست ہے کہ قادیانی اور ہے بہت اچھا ہے، قادیانی کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، قادیانی مگر پیسے نہیں لیتے. لعنت ہے ایسی سوچ کے اوپر. اس سے بہتر انسان مر جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کے پاس کبھی نہ جائے. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ بات کچھ سمجھا کرے. لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا معنی سمجھے تو پھر دیکھیں عمل کی توفیق کیسے ملتی ہے. مؤذن اذان دیتا ہے، ہم اذان کا جواب دیتے ہیں. مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم بھی کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم بھی کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیوں الفاظ بدلے؟ یہ الفاظ کیوں بدلے ہیں؟ کبھی اس پہ تعجب کیا؟ ہم زبان کے لفظ پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں. دنیا میں عجوبے کتنے ہیں؟ تو سب پڑھے لکھے ہو، سب مولوی تو پڑھے لکھے سمجھتے کیا نہیں؟ اچھا پڑھ کون؟ پڑھے لکھے بتاؤ. دنیا میں عجوبے مولوی کو پڑھا لکھا کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر پڑھا لکھا سمجھتے نا تو آپ اپنے بچے کی کمر پہ 2 کلو کا بستر بستہ لا کے اسکول میں بھیجتے، مدرسے بھیجتے. آپ سمجھتے ہیں علم نہیں ہے، علم تو اسکول میں. خدا سے ڈرو. آپ بچوں کو اسکول بھیجنے سے منع نہیں کرتے، لیکن پہلے بچوں کو قرآن پڑھاؤ پھر بچوں کو اسکول پڑھاؤ. ہم نے کب اسکول سے منع کیے؟ پہلے بچوں کو قرآن پڑھاؤ اور پھر بچوں کو اسکول پڑھاؤ. پہلے مدرسے میں داخل کرو پھر کالج میں داخل کرو. کالج میں جانے سے بچہ وکیل بنتا ہے، بات سمجھنا، اور مدرسے میں آنے سے بچہ سفارشی بنتا ہے. کالجوں میں کون بنتے ہیں؟ وکیل، اور مدرسوں میں سفارشی. کالجوں میں کون بنتے ہیں؟ وکیل ڈاکٹر، اور مدرسوں میں سفارشی. توجہ رکھنا، یہ بات سمجھنا. بڑا اہم نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کے مالک یا جج؟ بولو نا بھائی. مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کے مالک یا جج؟ جج کی عدالت اور ہوتی ہے، مالک کی عدالت اور ہوتی ہے. جج کی عدالت تو وکیل آتا ہے اور مالک کی عدالت تو سفارشی آتا ہے. جج کی عدالت میں وکیل آتا ہے. بندہ قتل ہو جائے، قاتل کو مقام عدالت سزائے موت دے دے، سیشن کورٹ یا اسپیشل کورٹ، اس کے خلاف ہائی کورٹ میں جاتے ہیں. ہائی کورٹ اگر سزائے موت بحال رکھے سپریم کورٹ جاتے ہیں. سپریم کورٹ سزائے موت بحال رکھے تو صدر کے پاس جاتے ہیں، اور صدر کے پاس کوئی وکیل نہیں جاتا.
سیشن کورٹ جج تھا، وکیل آیا، ہائی کورٹ جج ہے، وکیل آیا، سپریم کورٹ جج ہے، وکیل آیا، اور صدر جج نہیں ہے، ملک بادشاہ ہے، اس کے پاس وکیل نہیں جاتا، کون جاتا ہے؟ سفارشی۔ تو جب قانون ساتھ جوڑ جائے پھر شفاعت چلتی ہے، قانون ساتھ نہ دے پھر سفارت چلتی ہے، اور جب وکیل کام ختم کر دے پھر سفارشی کا کام شروع ہوتا ہے۔ پاکستان میں یا دنیا میں کوئی بندہ ہوگا کبھی کبھی عدالت میں واسطہ پڑے گا، اور قیامت کے دن ہر کسی کو واسطہ پڑنا ہے۔ دنیا کی عدالت میں کسی کا واسطہ پڑتا ہے، اور قیامت کو ہر کسی کا واسطہ پڑتا ہے۔ تو دنیا کی عدالت کے لیے وکیل چاہیے، اور قیامت کے دن خدا کی عدالت وہ جج کی نہیں ہے، مالک کی ہے۔ مالک کی عدالت میں وکیل نہیں چاہیے بلکہ سفارشی چاہیے۔ سفارشی کون کرے گا؟ کالج کا لڑکا۔ شفاعت کون کرے گا؟ کالج کا اسٹوڈنٹ۔ بولو، ڈی سی او کرے گا، ڈی پی او کرے گا، کون کرے گا؟ یہ مدرسے کا طالب علم جس کو تم آج مانتے قبول نہیں کرتے۔ تو قیامت کے دن سفارشیں چلے گی، کالج میں وکیل پیدا ہوتے ہیں، ڈاکٹر، اور مدرسوں میں سفارشی پیدا ہوتے ہیں۔ سفارشی اور وکیل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ باپ کو اگر دل کا اٹیک ہو جائے تو یہاں سے لے جائیں احمد کو، نہیں بھائی یہاں بہت مشکل ہے، بہاولپور لے جاؤ، وہاں بھی علاج نہیں ہو رہا، لاہور لے جاؤ، وہاں بھی ڈاکٹر جواب دیا، امریکہ لے جاؤ، امریکہ اسپتال میں داخل ہو اور ابو جی آئی سی یو میں داخل ہو جائے تو اچانک ڈاکٹر آ کر یہ کہ ہم نے بچانے کی بڑی کوشش کی ہے لیکن ہم بچا نہیں سکے، ہم نہایت افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کے ابو جی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کوئی بھی اس سے بڑے ڈاکٹر سے رابطہ نہیں کرتا، آپ نے سیدھا مدرسے میں رابط کرنا ہے۔ مولانا اللہ صاحب اللہ نواز صاحب ہیں، السلام علیکم، کیوں جی کیا چیز ہے، کیا چیز ہے، اور ذرا بچوں سے کہنا دعا کریں، کہتے ہیں کہ تو جب ڈاکٹر نے جواب دے دیا اب آپ سفارشی آ گئے۔ جب ڈاکٹر جواب دیتا ہے پھر سفارشی آتی ہے۔ میں اس کے جملے کو یوں کہتا ہوں، جہاں طب کی انتہا ہوتی ہے وہاں شفاعت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو آپ کو سفارشی نہیں چاہیے؟ یہ قیامت کو خدا کی عدالت میں جانا، آپ بائی پاس باہر سے نکل جاؤ گے۔ قیامت کو کوئی بائی پاس نہیں ہے، یہاں احمدپور میں بائی پاس ہے، اندر داخل ہو، باہر پر سے باہر کو چلے جاؤ، لیکن وہاں معاشرے میں کوئی ایسا بائی پاس نہیں ہے کہ آپ بائی پاس ہو کے جنت میں چلے جاؤ۔ وہاں جس سے جانا خدا کی عدالت سے ہو کر جانا، اور خدا کی عدالت مالک کی ہے، وہاں وکیل سے لیں گے سفارشی؟ آپ کو سفارشی نہیں چاہیے تو پھر اپنے بچے مدرسے میں داخل کراؤ۔ دیکھو ہم مدرسوں میں اسکولوں میں پڑھے، مدرسوں میں پڑھے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اور یہ نہیں کہ مدرسے میں غریب لوگ آتے ہیں، یہ سعادت ہے، اللہ پاک مدرسوں کی نعمتیں عطا فرمائے، یہ اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے، اللہ کسی مدرسے کی دولت عطا فرمائے۔ چلے میں جو بات سمجھا رہا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اذان چل رہی ہے، اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ، اور حی علی الصلاۃ کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں سمجھانے لگا تھا ہم کیا کہتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس پر میں بات سنا رہا تھا کہ دنیا میں وجوبے کتنے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں دنیا میں 7 وجوبے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں 7 وجوبے ہیں، ہم کہتے ہیں 7 نہیں 8 وجوبے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں 8 کون سے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ نمازی، یہ 8واں وجوبہ ہے۔ آپ حضرات کو وہ کیسے؟ میں بات کروں اور آپ کو سمجھ نہ آئے، یہ ہو سکتا ہے، میں بات کروں آپ نہ سمجھے، یہ ہو سکتا ہے، میں بات عربی میں کہتا ہوں آپ کی زبان اردو ہے، میں پنجابی میں کہتا ہوں آپ کی زبان پشتو ہے، میں علمی بات کرتا ہوں آپ کا مزاج نہیں ہے، میں بات کروں اور آپ نہ سمجھیں، یہ ہو سکتا ہے، اور آپ خود بات کریں اور خود نہ سمجھیں، اس سے بڑا عجوبہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی متکلم بات کرے اور مخاطب نہ سمجھے، یہ تو دنیا میں چلتا ہے، اور متکلم بات کرے اور اپنی بات خود نہ سمجھے، اس سے بڑا عجوبہ کیا ہے؟ مسجد میں آئے کیوں؟ اللہ سے باتیں کرنی ہے، اور جو بات کی وہ سمجھو، کہا مجھے نہیں پتا۔ نمازی اللہ سے باتیں کر رہا ہے اور کیا بات کرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس سے بڑا کیا عجوبہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے اور مانے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ آدمی بات کرے اور دوسرا نہ سمجھے، یہ تو ہوتا ہے، اور بات کرے اور خود نہ سمجھے، اس سے بڑا عجوبہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو دنیا کا 8واں عجوبہ یہ ہماری نمازی ہیں، جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا پڑھتے ہیں، اس لیے سمجھ بھی نہیں آتی۔ آدمی پتہ چلے میں نے کیا پڑھا ہے تو پھر بات تو بالکل ہو رہا ہے، اور جب پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھتا ہوں تو بالکل اس طوطے کی طرح ہے۔
مالک نے پکڑا پنجرے میں بند کر دیا اور طوطے کو سکھا دیا اگر پنجرا کھولا میں اڑوں گا نہیں، اڑ گیا تو پھر جاؤں گا نہیں، جائے گا تو شام واپس آ گیا۔ مالک سمجھا یہ طوطا سمجھ گیا ہے، حالانکہ سمجھا نہیں تھا، اس نے رکھا تھا۔ مالک نے پنجرا کھولا طوطا اڑ گیا اور ساتھ کہہ رہا ہے مالک نے پنجرا کھولا تو نہیں اڑوں گا، اڑا تو نہیں جاؤں گا، جا بھی رہے، جایا تو واپس آؤں گا۔ مالک شام کو منتظر ہے، طوطا نہیں آیا۔ مالک نے کسی سے پوچھا یہ تو سبق روزانہ سناتا تھا لیکن آیا تو نہیں ہے۔ سمجھدار بندے نے کہا اس نے سبق یاد کیا تھا پر سمجھا نہیں تھا۔ طوطے نے سبق یاد کیا لیکن سمجھا، تو ہم نماز یاد کرتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف اتنا ہے، اے اللہ میں نے اللہ اکبر بھی کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا۔ ہم نے تجھے خدا مانا، تیرے نبی کو مصطفیٰ مانا، ہم مانتے ہیں تیرے حکموں کامیابی ہے، ہم مانتے ہیں تیرے پیغمبر کے طریقوں میں کامیابی ہے، لیکن اللہ ہم مانتے ضرور ہیں لیکن یہ ہوگا کیسے؟ ماننا اور ہے، کرنا اور ہے۔ ماننا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ اللہ ہم نے مان تو لیا ہے نا، لیکن کرنا چاہتے ہیں، اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ طاقت نہ دیں۔ بندہ اپنی عاجزی مانگ کے خدا کی قدرت مانگ لے، اللہ پھر توفیق عطا فرما دیتے، اللہ پھر توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو دو باتوں کا اہتمام کرے، نمبر ایک ہمت کرے اور نمبر دو زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اللہ اس کو طاقت عطا فرمائیں گے اور بندہ عمل کر لے گا۔ شیطان کی دوسری محنت یہ ہے انسان عمل کرے تو اس کا عمل قبول نہ ہو، یہ بہت خطرناک محنت ہے۔ اس محنت کا علاج یہ جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے نا، اس میں صاف لفظوں میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو دنیا کا طالب ہے، وہ ذہن میں رکھ لے ہم دنیا کو اتنی دیتے ہیں جتنی چاہتے ہیں اور اس کو دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ دنیا علم کے برابر نہیں ہے، دنیا قدر کے، دنیا عقل کی وجہ سے نہیں ہے، دنیا محنت کی وجہ سے نہیں ہے، دنیا انسان کے مقدر کی وجہ سے ہے۔ ان پڑھ کے پاس مال زیادہ ہے، پڑھا ہوا اس کا فیکٹری لگا ہوا ہے، ان پڑھ کے پاس فیکٹری ہے اور پڑھا ہوا پر جی ایم لگا ہوا ہے۔ ان پڑھ مالک ہوتا ہے اور پڑھا ہوا اس کے پیچھے میٹرک اور بی اے کر کے اسے ڈرائیور کرتا ہے۔ تو اس کی مدار صرف علم پہ نہیں ہے، اس کا مدار عقل پہ نہیں ہے، اس کی مدار خدا کی تقدیر پر ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا۔ اللہ نے جو تقسیم کیا وہ ضرور ہو کر ملے گا، فرمایا کہ دنیا کے طالب کو سمجھے، ہم اس کو دیتے ہیں جس کو چاہیں اتنا دیتے ہیں جتنا چاہیں، اور جو کہ آخرت کا طالب نہیں تھا ہم آخرت کے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، آخرت میں جنت میں نہیں جائے گا۔ ومن اراد الآخرۃ فسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ اب اللہ نے دوسری بات فرمائی ہے کہ جو بندہ آخرت کا طالب ہے وہ ذہن میں رکھے عمل کرے، ہم اس کا عمل قبول کریں۔ اس کے لیے تین شرطیں ہیں، ومن اراد الآخرۃ فسعی لہا سعیہا وہو مؤمن۔ تین شرطیں کیا ہیں؟ نمبر ایک آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہو وہ مؤمن، نمبر دو من اراد الآخرہ آدمی کی نیت ٹھیک ہو، نمبر تین فسعی سعیہا آدمی کا عمل سنت کے مطابق ہو۔ کتنی شرطیں؟ تین۔ نمبر ایک عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر دو نیت ٹھیک ہو اور نمبر تین عمل سنت کے مطابق ہو۔ یہ شرطیں یاد رکھ لیں۔ نمبر ایک عقیدہ ٹھیک ہو، میں کہ تو شرطیں یاد رکھیں، ہم گھڑیاں دیکھتے ہیں۔ میں نے پہلے پوچھا تھا کتنی کہتے جتنی دیر چاہیں، میں نے کہا بہت لمبا بیان نہیں کرتا، میں تھوڑا کروں گا، آئندہ میں نام سن کے نہیں بیٹھنا، بہت لمبا بیان کرتا۔ میں نے بہت مختصر سی بات کر دی۔ میں کراچی بیان کر رہا تھا جمعے کا، تو بعض ساتھ یہاں بیٹھ کے گھڑی دیکھ رہے، میں نے کراچی والوں سے کہا کہ میزبان دو قسم کے ہوتے ہیں، بعض سمجھدار بعض بیوقوف۔ سمجھدار میزبان کون ہوتا ہے؟ مولانا صاحب ٹائم ٹھیک ہے بس یہ سمجھتے، یہ بیوقوف ہے، وقت ہو گیا۔ بھائی کوئی مہمان تو نہیں کہتے وقت ہو گیا واپس چلے جاؤ۔ اور سمجھدار مہمان کون ہے؟ سامنے بیٹھ کے گھڑیاں دیکھتے ہیں، مولانا صاحب خود ہی سمجھے ٹائم ہو گیا۔ کراچی والوں سے میں نے کہا تم سمجھدار، میں اتنی دور سے بلایا کہ سامنے بیٹھ کے گھڑیاں دیکھ رہے ہیں تاکہ مولانا صاحب سمجھے کہ وقت ہو گیا۔ مہمان کو تو میزبان کیسے کرنا چاہیے؟ چلے بات مجھے لمبے بیان کا شوق نہیں ہے، تو ویسے کہہ رہا ہوں میں تو جان چھڑاتا ہوں، رات دیر سے سوئے، میں فجر کے بعد درس دیتا ہی نہیں کہ تو مولانا نواز صاحب ہے، مولانا نواز صاحب میرے یار ہیں، تو یاروں کی بات بندہ انکار نہیں کرتا۔ رات 1 بجے سوئے فجر کو پوری طرح دیتا ہے، میں جب رات 1 بجے سو فجر کو کہیں بھی درس نہیں دیتا،
بلکہ میرے یہاں جو ہمارے ساتھی ہیں ایک جملہ مشہور ہے بڑے مزاق کا، کسی کے میں جاؤں نا تو میں کہتا ہوں مجھے فاسق سا میزبان ہو. فاسق لوگ کہتے ہیں فاسق کا کیا مطلب؟ میں کہتا ہوں جس کے گھر نماز ہو جاتی ہے، رات 3 بجے پہنچے گے نا تو میں نے کہا نماز پڑھو، سر مسجد میں چلے، مسجد جائیں گے تھوڑا سا درس دے دیں، تھوڑا سا درس دیں گے تو ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے، مسئلہ دسو اور ناشتہ کر لیں، ناشتہ کر لو، ہمارے 9 بج گئے، اچھا وہ کیا پروگرام ٹھہریں گے یا جائیں گے؟ میں تمہارے گھر آیا تھا سونے کے لیے، تم نے اپنا کام لے لیا، پوچھتے سر ٹھہریں گے یا جائیں گے؟ اب بتاؤ ایسے میزبان کا ہم نے کیا کرنا؟ اس لیے میں کہتا ہوں ایسے فاسق سا میزبان دو کہ جو کہ صحیح ہمارے گھر ہی نماز پڑھ لو، یہاں بھی ہو جاتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں تکبیر اللہ سے نماز پڑھاتے ہیں پھر پورا کام لیتے ہیں. تو میں اس لیے فجر کے بعد کبھی 10 نہیں دیتا، جو دوست ہے میں دینا میں چلے جی دے دیں، انکار نہیں کرتے. تو ہمارا مشہور ہے کہتے ہیں تو رات 6 میں ہمارے ساتھی مذاق میں کہتے ہیں تو ساری تو فاسق میزبان کھڑے بڑھا جاؤ. اب سمجھائیے آپ بات ہوتی ہے محبت والی. اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ تلاش کرتا ہے مسجد میں نماز نہ پڑھے. ہمیں سفر میں مسجد کی نماز بہت مہنگی پڑتی ہے، تو مسافر کرنا اس لیے گنجائش رکھی ہے نا تاکہ ان کے اوپر یہ مشقت رہو. اور یہ بہت باتیں آدمی کو اس کو سمجھ آتی ہیں جب کام کرتا ہے، جب کام نہیں کرتا نا پھر باتیں سمجھ نہیں آتی. جب یہ آپ کے یہاں کوئی شیخ کوئی بزرگ کوئی عالم لمبا سفر کر کے تھکا ہے اور کو میں نے گھر کی نماز پڑھنی ہے، اس کو کبھی مجبور نہ کرنا کہ مسجد میں ضرور کریں. اللہ نے گنجائش دی ہے تو آپ کیوں نہیں دیتے؟ اللہ نے گنجائش دی ہے نا تو آپ کیوں نہیں دیتے؟ لوگ کہتے ہیں خدا دے گا گنجائش، ہم نے گنجائش نہیں دینی. اپنا تو دوبارہ بزرگ تمہارے گھر میں کبھی نہیں آئے گا، پھر آپ اس نعمت کو ترس دیجئے گے کہ یہ نعمت مجھے کب ملے گی. اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو 3 شرطیں ہیں. نمبر 1 آدمی کا عقیدہ ٹھیک، نمبر 2 نیت ٹھیک، نمبر 3 عمل سنت کے مطابق. عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں سب سے مشکل کام 2 ہیں. نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے جیل کاٹنا. نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاطر برادری کا تعلق کا بائیکاٹ قبول کرنا. یہ دنیا میں سب سے مشکل کام. حضور کی ذات کے لیے جیل کاٹنا. نیک سے نیک آدمی ہوگا، تہجد گزار ہوگا، پگڑی والا ہوگا، سر پہ اس کے ماتھے پر بہت بڑا ایک سجدوں کی وجہ سے نشان پڑا ہوگا، سب کام کرتا ہوگا، لیکن حضور کی عظمت کے لیے جیل کی باری آئے نا سواری پیدا نہیں ہوتی. اگر امام ایسا ہو کہ کہنا کہ امام بدل ہو، کوئی اور امام نہیں ہو سکتا، اس لیے زیادہ جیل کاٹتی کوئی ایسا امام نہ ہو تو کبھی جیل نہ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے جیل کاٹنا یہ دنیا میں سب سے مشکل کام. سیاست کے لیے کاٹ لیں گے، پلاٹ کے لیے کاٹ لیں گے، بیٹے کے لیے کاٹ لیں گے، یونان جانا ہے ویزا نہیں ہے راستے میں 6 بار جیل کاٹ لیں گے، یہ سب آسان ہے. حضور کی ذات کے لیے ایک دن جیل میں جانا یہ بڑا مشکل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے برادری کے تعلق کا بائیکاٹ قبول کرنا بڑا مشکل ہے. چھوٹی سی بات تو برادری سے لڑیں گے اور 10 سال بات نہیں کریں گے، لیکن حضور کی ذات کے لیے لڑے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تاریخ میں ایسا شخص گزرا ہے کہ جس نے دونوں قربانیاں دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاطر جیل بھی کاٹی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی خاطر برادری کا بائیکاٹ بھی قبول کیا ہے، لیکن جنت میں پھر بھی نہیں گیا. اس شخص کا نام کیا ہے؟ ابو طالب. اس کا نام کیا ہے؟ ابو طالب. حضور کی ذات کے لیے 3 سال شیخ ابی طالب میں جیل کاٹی. اس جیل کا دروازہ نہیں تھا، وہ جیل کی بڑی 4 دیواری جیل تھی. جیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ان کو نہ ملے، ملاقات پہ پابندی ہے، باہر سے کھانے پہ پابندی ہے، اس کی سرگرمی پہ پابندی ہے، یہ جیل ہوتی ہے نا. ابو طالب 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، شیخ ابی طالب. نمبر 2 جب قریشیوں نے بائیکاٹ کیا ابو طالب بھی ان کے ساتھ ہے. 3 سال جیل بھی کاٹی ہے، بائیکاٹ بھی ہے، جنت میں پھر نہیں گیا. کیوں؟ عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. اس لیے کہ اس کا عقیدہ نبی کا بیٹا ہو جنت میں نہیں جا رہا. کیوں؟ عقیدہ ٹھیک نہیں. نبی کی بیوی ہے جنت میں نہیں جا رہی. کیوں؟ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے. اور ہمارے سب سے بنیادی محنت یہ ہے عقیدے پر بات نہیں ہوتی. ہمارے اعمال کی محنت ہوتی ہے، عقائد کی محنت نہیں ہوتی. اعمال کی فہرست یاد ہے، عقائد کی فہرست یاد نہیں. مجھے اعمال کے بارے میں پوچھنے سونے کی سنتیں بتا دوں گا، کھانے کی بتا دوں گا، پینے کی بتا دوں گا. مجھے بتاؤ پوچھو مولانا صاحب عقیدہ کیا ہے؟ حضور کی ذات کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، برزخ کے بارے میں، قبر کے بارے میں، حدیث کے بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں ہے. نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ لوگ آتے ہیں اور گمراہ کر جاتے ہیں. ہم نے اعمال کی محنت کی ہوتی ہے، عقائد کی محنت کی نہیں ہوتی. تو پہلی بات عقیدہ ہے یا پہلی بات عمل ہے؟
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अकीदा बयान किया, ये सबसे पहले नमाज की बात की है। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, या अदुल फरमाया सल्लू तुफ़्लिहू, नमाज पढ़ो कामयाब हो जाओ। पहले क्या फरमाया? यानी कलमा समझो, अकीदा समझो, अकीदा समझोगे तो कामयाब हो जाएगी। कलमा समझने का क्या मतलब है? मैं सही लिखता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम कहते हैं पर्चा काटो, क्यों लिखा? लोग कहते हैं कलमा लिखने में पाबंदी, हम कहते नहीं, एक कलमे का माना आप करते हैं, एक कलमे का माना वो करता है। जो कि माना गलत करता है इसको बहुत पाबंदी है, ये कलमा नहीं लिख सकता। इससे पता चला महज ज़बान से कलमा पढ़ना काफी नहीं है। कलमे का माना वो हो जो कलमे वाले ने दिया है, फिर कलमा ठीक है। अगर कलमे वाले का लफ्ज हो और उसका माना ना हो तो फिर ठीक नहीं है। कलमा मदीने वाला और माना कादियान वाला, ये कलमा निजात नहीं दे सकता। कलमा भी मदीने वाला हो और कलमे का माना भी मदीने वाला हो, फिर निजात मिलती है। तो पहली बात क्या है? बताओ, पहली बात अकीदा ठीक होना चाहिए। इसलिए हम उलमा से गुजारिश करते हैं अपने मसाजिद में अकीदा बयान करें, दीनदारों से गुजारिश करते हैं अपने उलमा से अकीदा सीखें। हमारे यही मसाजिद में लड़ाई होती है, आलम अकीदे का दर्स देता है, हम तैयार नहीं होते ना, हमें अकायद छोड़ो, फज़ाइल सुनाओ, अमाल बताओ, हमें अकीदे मत बताओ। भाई अकीदे की मेहनत तो पहले है, जब अकीदे ठीक नहीं है तो अमाल का होगा क्या? सबसे पहली चीज बुनियादी तौर पर अकीदा है। अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए अमाल की कबूलियत के लिए पहली शर्त क्या है? अकीदा ठीक हो। और शैतान मेहनत करके अकीदा बर्बाद करता है। यही वजह, किसी आदमी से पूछ लो भाई इस्मत अंबिया क्या है, नहीं पता, नबी गुनाह करता है, नहीं होता, थोड़ी सी दलील पेश करो, इसके काउंटर मंगा जाएंगे। ये जो नबी को 12 को मानते फिरते हैं, इस्मत का माना मालूम नहीं, वरना 12 के सजदे क्यों होते, हमें नहीं समझ आती। खैर पहली बात है बंदे का अकीदा ठीक। नंबर 2, आदमी की नीयत भी ठीक हो। सिर्फ अकीदे का ठीक होना जरूरी नहीं है, साथ इंसान की नीयत भी ठीक हो। अगर नीयत ठीक ना हो, शहीद भी जहन्नम में, मौलाना साहब भी जहन्नम में और हाजी साहब सखी भी जहन्नम में। क्यों? नीयत तो ठीक नहीं है। नीयत ठीक हो इंसान जन्नत में जाता है, नीयत ठीक ना हो तो इंसान जन्नत में अल्लाह अमल की वजह से भिजवा दे। नंबर 3, आदमी का अमल सुन्नत के मुताबिक हो। अमल सुन्नत के मुताबिक ना हो, इंसान को अमाल पर फिर जन्नत नहीं मिलती। अमल सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। अल्लाह हम सबको अमाल भी सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। पगड़ी बांधनी चाहिए लेकिन मसनून हो, दाढ़ी रखनी चाहिए लेकिन मसनून हो। बाल में दाढ़ी रख लेते हैं लेकिन मसनून नहीं होती। मुट्ठी से छोटी दाढ़ी रखेंगे, इस दाढ़ी का कोई फायदा नहीं। मुट्ठी से छोटी दाढ़ी ये ऐसी जैसे आप उस तरह चला रही है, दोनों का गुनाह बराबर है। बल्कि मैं कहता हूँ शायद इसका गुनाह उस तरह से भी बड़ा हो। क्यों? जो दाढ़ी मुंडाता है वो कहते हैं मौलाना साहब दुआ करें, बहुत गुनाहगार हो, अल्लाह मुझे तौफीक दे। और जो कतराता है वो हमसे दुआ नहीं कराता, वो समझते मेरी दाढ़ी है, मैं दुआ क्यों कराऊं? ऐसे है ये भाई, जिसकी दाढ़ी नहीं होती वो दुआएं कराता है ना। दाढ़ी मुंडा खुद को गुनाहगार समझता है और ये छोटी दाढ़ी वाला खुद को गुनाहगार नहीं समझता। वो समझता है मेरी तो दाढ़ी है माशाअल्लाह, मैंने कौन सा गुनाह किया। जो तरावी न पढ़े वो दुआएं कराता है और जो 8 पढ़े वो नहीं करवाता, वो तो हमारे को फतवा देता है कि तुम तरावी नहीं पढ़ते। बात समझ आ रही? भाई दाढ़ी मुट्ठी सुन्नत है या मुट्ठी से छोटी सुन्नत है? सुन्नत का माना सुन्नत से साबित है, वरना दाढ़ी वाजिब है। ये बात अच्छी तरह समझे। तरावी 20 सुन्नत है या 8? ईमान से बताओ, जो तरावी नहीं पढ़ता वो गुनाहगार खुद को समझता है कि, और जो 8 पढ़ता है वो हमें गुनाहगार समझते हैं, खुद को उसने क्या समझना। इसलिए आदमी जब सुन्नत पर अमल करेगा तो अल्लाह अमल कबूल फरमाएंगे, और सुन्नत पे अमल नहीं करेगा तो अल्लाह अमल को कबूल नहीं कराएंगे। मैंने आपको 2 मिसालें चले, एक मिसाल और देता हूँ। एक आदमी मुसाफा नहीं करता, लोग कहते हैं बहुत बेईमान आदमी, कहता मुसलमान है, मुसाफा नहीं करता। और जो एक से करे वो उसको कोई बेईमान नहीं कहता, कहते देखो मुसाफा तो किया मैं, मुसाफा करो, मैंने किया। एक आध का मुसाफा थोड़ा ही है। मैं सिर्फ एक दौरे पर था तो एक जगह पर मैं बैठा तो यार मुकल्लद आया, बोले अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा बैठ जा। इतने अखलाक का मुजाहरा किया, फिर आप उठ के उसको उठते हैं उसके लिए। बिदअती के लिए क्या उठना है, उसकी ताज़ीम का मतलब क्या है? मैंने कहा बैठ जाओ, बैठा, बड़ा गुस्से में आया, सही आप मुसाफा नहीं करते, सलाम नहीं करते? मैंने कहा करते हैं। हमसे क्यों नहीं किया? सही आप सलाम नहीं करते? मैंने कहा करते हैं। मुझे कहते हमसे क्यों नहीं किया? मैंने कहा सामने नींद रखी हो और कोई मिठाई खा लो, खा लेगा? मुझे कहता नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं खाता? कहते मिठाई खाएंगे, नींद थोड़े खाएंगे। तो मैंने कहा जिस तरह नींद को मिठाई नहीं खा सकते, एक हाथ को सलाम नहीं कह सकते। तेरे सामने को नींद रखे तो फिर मिठाई
مٹھائی کھا لے، تو نہیں کھاتا. ہم ایک آدھ کے سلام کو سلام کیسے کہتے ہیں؟ لید کو تو مٹھائی شاید ہم کہہ سکیں، لیکن خلاف سنت عمل کو سنت کہہ دیں، ایسا ہم سے کبھی نہیں ہوگا. تو میری بات سمجھ آ رہی؟ میں نے کہا ہم نہیں کریں گے، سنت کے مطابق سلام کرنا ہے، نہیں کرنا پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائے. اس کو احساس میں گمراہ، آپ کو چھوڑ کے اس کو سینے سے لگاتے ہیں، بہت چوڑا ہوتا ہے، میں بڑا مناظر اسلام ہوں اور بڑا صاحب یہ ہوں. اب میری بات سمجھیں، مصافحہ دعا سے سنت ہے، ایک ہاتھ ہے دعا. اس لیے جو مصافحہ نہیں کرتا خود کو گناہ گار سمجھتا ہے، اور جو ایک ہاتھ سے کرتا ہے وہ خود کو گناہ گار نہیں سمجھتا. میں نے آپ کی خدمت میں 3 مثالیں پیش کر دی ہیں. داڑھی کتنی سنت ہے؟ مٹھی. تراویح کتنی سنت ہے؟ 20. مصافحہ دعا سے ایک ہاتھ سے مصافحہ خلاف سنت، 8 تراویح خلاف سنت، اور مٹھی سے چھوٹی داڑھی خلاف سنت. اس لیے جو آدمی داڑھی منڈائے وہ خود کو گناہ گار سمجھتا ہے، چھوٹی داڑھی والا خود کو گناہ گار نہیں سمجھتا. مصافحہ نہ کرے خود کو گناہ گار سمجھتا ہے، ایک ہاتھ والا خود کو گناہ گار نہیں سمجھتا. توجہ رکھنا، جو آدمی تراویح پڑھے اور 8 پڑھے وہ خود کو گناہ گار نہیں سمجھتا، جو نہ پڑھے وہ خود کو گناہ گار سمجھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں عمل کب قبول ہوگا؟ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 نیت ٹھیک ہو، اور نمبر 3 عمل سنت کے مطابق. میں بات یہ سمجھا رہا تھا، شیطان عمل کراتا ہے اور پھر نقصان میں ڈالتا ہے. کیوں؟ میں نے کہا نا، شیطان کی پہلی محنت کہ بندہ نیک عمل نہ کرے، اور دوسری محنت نیک عمل کرے لیکن قبول نہ ہو. وہ قبول کیوں نہ ہو؟ کبھی وہ دھوکہ دے گا عقیدے میں، کبھی نقصان رکھے گا نیت میں، کبھی نقصان رکھے گا عمل سنت میں، کبھی عقیدہ پر بات کرے گا، عمل تب بھی ٹھیک نہیں ہے، اور کبھی وہ عملہ کرے گا آدمی کی نیت میں، عمل تب بھی قبول نہیں ہے، اور کبھی عقیدہ نیت ٹھیک ہو جائے گی، وہ عملہ کرے گا آدمی کے عمل میں، عمل تب بھی قبول نہیں ہوگا. آدمی سمجھے گا عمل ہے لیکن در حقیقت عمل نہیں ہوگا. بتاؤ قبول کیسے ہوگا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی کے سب سے بڑے پیر ہیں. ان کے خلیفہ تھے، حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت نماز پڑھی اور بعد میں اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ جس طرح آپ نے میری نماز قبول فرمائی ہے مجھے دکھا دے. اللہ نے حالت کشف یا مراقبے میں کو دکھایا، خوبصورت نور عطا کی ہے جو آنکھوں سے نابینی ہے. ان نے اپنے شیخ سے کہا کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی، اللہ جیسے قبول فرمائے مجھے دکھا دے. خدا نے مجھے خوبصورت عورت دکھائی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حاجی صاحب فوراً فرمانے لگے، تم نے نماز آنکھیں بند کر کے تو نہیں پڑھی؟ نماز آنکھیں بند کر کے تو نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا جی آنکھیں بند کر کے پڑھی ہے. اور میں کیوں؟ انہوں نے کہا جی خشوع پیدا کرنے کے لیے وسوسے بہت آتے تھے، خیالات بہت آتے تھے، میں آنکھیں بند کر کے زور لگاتا رہا. آپ نے کئی لوگ دیکھے آنکھیں بند کر کے زور لگا کرتے ہیں جیسے کشتی ہو رہی ہے نماز میں. انہوں نے کہا جی میں وسوسے آتے تھے اس لیے آنکھیں بند کر کے لگا رہا. ایسا فرمانے لگے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا خلاف سنت ہے، آنکھیں کھول کے نماز پڑھنا سنت ہے. اب بھائی صاحب کو جملہ سنو. فرمانے لگے وہ نماز جو وساوس والی ہو اور سنت کے مطابق ہو اس نماز سے بہتر ہے جو بغیر وسوسے کے ہو لیکن خلاف سنت ہو. وہ نماز جو وساوس والی ہو اور سنت کے مطابق ہو اس نماز سے بہتر ہے کہ جو وسوسے والی ہو اور وسوسے کے بغیر ہو اور خلاف سنت. تو عمل کی قبولیت کی کتنی شرطیں ہو گئی؟ نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 نیت ٹھیک ہو، نمبر 3 اب بہت سارے کام ایسے ہیں شیطان خود نہیں کرتا ہے، اپنے ایجنٹوں سے کرواتا ہے. یاد رکھنا کن سے کرواتا ہے؟ ایجنٹ خود نہیں کرتا، اس نے اپنے ایجنٹ اپنے چیلے اپنے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں ان سے کام کرواتا ہے. آپ کو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں ذرا مطلب سمجھاتا ہوں تاکہ بات آپ کو کھلے. آپ حضرات علم میں ہے، میں مثال دوں گا کہ جلدی بات سمجھے، وقت اپنا بچاتے ہیں. ایک شخص چلے کے لیے جاتا ہے اور امی اس کی فون کرتی ہے تو فون پہ بات نہیں ہوتی. 2 دن بعد گھر فون کرتا ہے، امی اسے کہتی ہے بیٹا میں 2 دن پہلے فون کر رہی تھی لیکن آپ کا فون بند جا رہا تھا. وہ کہتا ہے فون تو بند نہیں تھا، میں ایسے علاقے میں تھا جہاں سگنل نہیں آتے، فون تو کھلا تھا سگنل نہیں آتے. اچھا تو کس جگہ پر تھا؟ مثلا وہ کہتے ہیں میں تو وہاں سوات میں تھا، گاگان میں تھا، فلاں جگہ پہ. اگلے سال پھر چلے کے لیے جاتا ہے، تشکیل پھر ادھر ہوتی ہے. پھر اس سے امی فون کرتی ہے تو فون اٹھا لیتے ہیں. امی کہتے ہیں بیٹا کدھر ہو؟ کہتے ہیں جی گاگان میں. امی کہتے ہیں تم؟ کہتے ہیں وہاں سگنل نہیں تھے. کہتے ہیں امی جان پچھلے سال نہیں تھے، اس سال سگنل ہے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ اب یوں انہوں نے پوسٹر لگا دی. کیا لگا دیے؟ پوسٹر.
تو بوسٹر کا کام کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر ہیڈ کوارٹر والی مشین کی نشریات کام نہ کرے بوسٹر لگا کے پچھلی نشریات کو آگے منتقل کرتے ہیں، یہ کام ہوتا ہے بوسٹر کا۔ ایسے ہی اسی طرح شیطان کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہ کون سی جگہ؟ وہ ہے دریا، سمندر پہ تخت بچھا ہوا ہے، ابلیس وہاں رہتا ہے، وہاں سے شیطانوں کو بھیجتا ہے، شام ان کی حاضری لیتا ہے، شام والے جاتے ہیں، صبح حاضری لیتے ہیں۔ اور ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر جامن لگا ہوا ہے اور وہاں پر ابلیس کی نشریات کام نہیں کرتی، وہ کون سی جگہ ہے؟ یہ مسجد کی اذان۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان دوڑتا ہے، وَلَهُ ذُرَاتٌ، ہوا خارج کرتے ہوئے دوڑتا ہے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ شیطان بازار میں ہوتا ہے، مسجد میں نہیں ہوتا۔ آپ بتاؤ مسجد والوں کو بھی تو خراب کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اس کے لیے پھر شیطان بوسٹر لگاتا ہے، ابلیس بھیا میرا شیطان نہیں جا سکتا، وہاں تم جاؤ۔ تو جہاں تک یہ جائے ابلیس کا نمائندہ اسے شیطان کہتے ہیں، اور جہاں بوسٹر لگاؤ آگے اس کا نمائندہ جائے اسے خناس کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ خناس۔ اور قرآن خناس کا تذکرہ قرآن میں ہے، من شر الوسواس۔ خناس کا کام کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اللہ نے اس پوسٹر کا نام بھی قرآن میں بتایا اور اس پوسٹر کا کام بھی قرآن میں بتایا۔ نام اس کا کیا ہے؟ خناس۔ اور کام کیا ہے؟ یوسوس، وسوسے ڈالے۔ شیطان کہے گا مسجد میں نہیں آنا، نماز نہیں پڑھی، اور خناس کہے گا تو نے پڑھی ہے تیری قبول نہیں ہوئی۔ سمجھ آ گئی؟ مجھے ایک ساتھی کا سعودی عرب سے فون آیا، مولانا صاحب میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا پریشان ہے تو اس وقت تو وقت ہوتا ہے جب تک ڈاکٹر کے پاس نہ پہنچے، تو رابطہ ہو گیا، اب تو پریشان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اب تیری پریشانی ہماری پریشانی ہے، ہماری ٹینشن ہے۔ آپ کسی پاگل کو لے کر جاؤ نا اسپتال تو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں، ہماری پریشانی ہے، آپ کی ٹینشن نہیں ہے، ہم جانے میں بیوقوف جانے۔ آپ کے پاس کیسے بیوقوف ہو تو ان کو سلوت اسپتال بھیجو، ہم جانے اور وہ جانے، آپ کی ٹینشن ختم ہوگی انشاءاللہ۔ مجھے کہتے جی پریشانی ہے، میں نے کہا کیا پریشانی؟ کہتے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، تبلیغ والے آئے، گشت کیا، ظاہر خان میں چھوڑا، مجھے وقت لگایا، 4 ماہ لگا کے میں آ گیا، میں نماز پڑھتا ہوں، ایک یہاں پر غیر مقلد ہے، مجھے کہتے آپ کی نماز تو ہوتی نہیں ہے، پہلے پڑھتا نہیں تھا ہوتی نہیں ہے۔ تو شیطان کہتا تھا پڑھتا نہیں ہے اور خناس کہتا ہے ہوتی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں صحیح پھنسا ہوں، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ تو شیطان نے کیا کہنا ہے؟ نماز پڑھنی نہیں، اور خناس نے کیا کہنا؟ نہیں پڑھنی ہے لیکن ایسے پڑھانی ہے کہ تیری نماز ہو جائے نا۔ شیطان کہے گا روزہ نہ رکھنا، خناس کہے گا روزہ نہ رکھے گا۔ لوگ کہیں کیسا عیسیٰ ہے جس کی اتنی بڑی داڑھی ہے، ناف تک داڑھی ہے، روزے نہیں رکھتا، لوگ مجھے جوتے ماریں گے، پھر کیا کروں؟ روزہ رکھ لے لیکن سورج غروب سے 1 منٹ پہلے توڑ دینا۔ بات سمجھ گئے؟ اب بتاؤ اگر شیطان کی نہ مانتا، چلو جب تو شربت پیتا، کھاتا پیتا، پکوڑے کھاتا، اور آخرت اور بات ہوتی پیٹ تو ٹھیک رہتا نا، اس خناس کی بات مانی ہے، دل کو بھوک پیاس کر دی ہے، رات کو روزہ توڑ دیا۔ شیطان کی مانتا تو 1 روزہ رکھنا پڑتا، خناس کی مانی ہے تو 2 مہینے رکھے گا، تب اس کے کفارہ پورا ہوگا۔ بھئی 1 منٹ پہلے روزہ توڑتے تو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ آپ نماز شروع کریں اور سلام کے قریب پہنچے اور اٹھ جائیں، نماز ٹوٹ گئی آپ کی۔ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ میں تو صلاۃ التسبیح پڑھی ہے، 1 گھنٹہ مجھے لگا ہے، آدھا منٹ پہلے چھوڑ دیا تو کیا ہوا؟ آدھا منٹ پہلے چھوڑا پھر کیا ہوا؟ یہ 1 گھنٹہ نہیں، آخر تک تو لے جانا ہے۔ ایک آدمی 12 گھنٹے روزہ رکھے اور 2 منٹ پہلے چھوڑ دے تو روزہ ہوگا؟ تو شیطان کیا کہے گا؟ روزہ نہیں رکھنا، اور خناس کیا کہے گا؟ رکھنا ہے لیکن 1 منٹ پہلے توڑ دینا۔ تو وہ کام شیطان کا تھا، یہ کام خناس کا تھا۔ شیطان نے کہنا ہے سلام نہیں کرنا، نہ مصافحہ نہیں کرنا، جیسے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور خناس کے نہیں کرنا ہے لیکن ایک ہاتھ سے کرنا، ایک گناہ رہ گئے ایک کے معاف ہو جائے، ایک رہ گئے پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ ایک آدمی ایک کان کو بند کر لے اور ایک کان سے گانا سنے، کہاں جائے گا؟ جی جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ بھائی 2 سے سنے گا، 1 سے سنے، ابھی گناہ جس کے باقی ہے یہ جہنم میں جائے گا۔ میں اس لیے بات سمجھا رہا ہوں، اگر آدمی کی ایک عضو کا گناہ ختم ہو جائے، ایک کے رہ جائے تو کہاں جانا ہے اسے؟ تو شیطان نے کہنا تھا سلام کرنا ہی نہیں ہے، خناس نے کہا نہیں سلام کرے گا تو لوگ کہیں گے کہ کیسا بھائی مانا سلام ہی نہیں کرتا، ایک ایسا بد ترتیب ہے، مصافحہ ہی نہیں کرتا، مصافحہ کر لے، کرنا ہے ایک ہاتھ سے۔ شیطان کی مانے گا پھر جہنم میں، خناس کی مانے گا پھر جہنم۔ شیطان کہتا ہے کہ دیکھو، شیطان کہے گا زنا کرو، کیا کرو؟ زنا۔ خناس کے کہنا زنا نہ کرو، لوگ کیا کہیں گے؟ نمازی آدمی ہے، جماعت کو دعویٰ کا ہے، اس نے 10 مہینے جہاد بھی کیا اور زنا کرتا ہے، لوگ مجھے معاف نہیں کرے، پھر کیا کروں؟ 3 طلاق دے پھر رکھ لیں۔
3 طلاق دے پھر رکھ لے. اب دیکھو ہے زنا نام نکاح ہے. شیطان کی بات مانتا, اگر زنا کر بھی لیتا تو گناہ سمجھ کے کرتا تھا. اور یہ نکاح اس نے گھر میں جو بیوی رکھی ہے 3 طلاق کے بعد نکاح سمجھ کے زنا کرتا ہے. تو جب آدمی زنا کو نکاح سمجھے, بتاؤ کفر کا خطرہ ہے یہ؟ زنا کو زنا سمجھ کے کرے پھر تو معافی ہو جائے گی, اور زنا کو نکاح سمجھ کے کرے بتاؤ معافی ہے یا نہیں؟ تو ان کی محنت شیطان سے زیادہ خطرناک ہے. لیکن تم اتنے بھولے والے ہو, شیطان میں لعنت بھیجتے ہو, ان کا اقرار کر کے بھی ہمارے نہیں, ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور میری بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ شیطان کے اگر ایک رمضان کی راتیں ہیں, کل 2 دن بعد عید ہے, دکان بند رکھ کر 12 بجے تک کر پیسہ کما. اور خناس کہے گا نہیں پیسہ نہ کما بھائی, تراویح بھی پڑھ, لیکن پڑھ کتنی؟ 8. شیطان نے کہنا پڑھ ہی نہ, خناس نے کہنا 8 پڑھ, تہجد کا نام تراویح رکھ دے. شیطان کی نہ پڑھتا تو جمعے کی طرح کر کہتا مولانا صاحب دعا کریں خود گناہگار ہوں, میں ایسا بدقسمت ہوں رمضان میں بھی تراویح نہیں پڑھ سکا, اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے معاف کر دے. اور خناس آئے گا اس نے ان کو کہنا ہے یہ بے ایمان ہے. دیکھو خلاف سنت نمازیں پڑھاتے رہے. شیطان کی مانی ہے تو معافیاں مانگے گا, اور خناس کی مانی ہے خود بھی معافی نہیں مانگے گا اور اوپر بدبٹ ہوگی. تو شیطان کی محنت تراویح نہ پڑھو, خناس کی محنت 8 تہجد پڑھو, نام تراویح رکھو. مجھے بتاؤ خناس خطرناک ہے شیطان خطرناک؟ کوئی بندہ شیطان کے خلاف بات کرے تم کہتے ہو بہت بڑا عالم ہے, بہت نیک آدمی ہے, شیطان کے خلاف باتیں کرتا ہے. اور کوئی خناس کے خلاف باتیں کرے کہتے ہیں بہت شرارتی آدمی ہے, مسلمانوں کو توڑتا ہے, چکا بازی پھیلا رہا ہے, اس کی بات سننے کا فائدہ, اس امت کو بچاؤ. ایمان کے ساتھ مجھے بتاؤ شیطان خطرناک ہے خناس خطرناک؟ خدا نے دونوں کا تذکرہ قرآن میں کیا کہ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں, ہمارے تبلیغ والے ایک جملہ کہتے ہیں بھائی اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کرو, شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی. کہتے ہیں کہ بولتے ہیں وہ تم نہ نکلو, لیکن جو کہتے ہیں وہ تو مانو نا. تم پریشان ہو, شاید ہم سے بھی تشکیل کرنے لگے. آپ پریشان ہو, ہم پریشانی والا کام نہیں کرتے. میں جملے کا تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں. تبلیغ والے ہمارے بڑے ہیں, ہم بہت چھوٹے ہیں. رائے کا مرکز بہت بڑا ہے, سرگودا مرکز بہت چھوٹا ہے. تو چھوٹے بڑوں کی بات میں حاشیے چڑھاتے ہیں, میں حاشیے چڑھاتا ہوں. رائے جانے کا ارادہ کرو, شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی. سرگودا مرکز آنے کا ارادہ کرو, خناس کی کمر ٹوٹ جائے گی. بات سمجھ؟ تبلیغ والے کہتے ہیں نماز پڑھو, ہم کہتے ہیں صحیح پڑھو. اور سمجھ آ گئی؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ صحیح پڑھو, نماز کو بچاؤ. وہ کہتے ہیں نمازی بناؤ, ہم کہتے ہیں نمازی بچاؤ. وہ کہتے ہیں ایمان پہ لانا ہے, ہم کہتے ہیں ایمان کو بچانا ہے. دونوں مل کر ٹھیک ہے. امت کو ایمان اور اعمال پہ لانا بھی ہے, اور امت کے ایمان اور اعمال بچانا بھی ہے. ایمان اعمال کی امت فضائل سے آتی ہے, اور ایمان اعمال دلائل سے بچتا ہے. فضائل والی محنت تبلیغی جماعت کی ہے, دلائل والی محنت اتحاد اہل سنت والجماعت کی ہے. فضائل والی محنت بھی ہونی چاہیے اور دلائل والی محنت بھی ہونی چاہیے. دونوں ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ورنہ لائیں گے آپ اور چھین کے بولے جائے گا. 4 ماہ لگائے انہوں نے چھین لی ہے, چلے والے چھین لی ہے, سال والے چھین لی ہے. کیوں؟ ہم نے فضائل کے ساتھ دلائل کو نہیں رکھا. بس دلائل والی محنت جاری رکھو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہم اس محنت کو جاری رکھیں. کبھی آپ پرائیویٹ جاتے رہتے ہیں کہ نہیں, تو کبھی سرگودا بھی ہے, اور تھوڑا سا دل بڑا رکھیں. آپ انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات مغرب سے لے کے اتوار صبح 9 بجے تک ہمارے 3 دن کا تحقیق المسائل کورس ہوتا ہے. بستر آپ کا اور کرایہ آپ کا, وہاں کھانا ہمارا. پرائیویٹ کی ترتیب مرکز میں جائیں تو کھانا وہ دیتے ہیں, باہر جماعتیں جائیں تو کھانا اپنا ہوتا ہے. ہمارے پاس آئیں گے تو کھانا پھر ہمارا ہے, رستے میں کھانا اپنے اپنا کھانا ہے. تو آپ نیت کرتے ہو کہ نہیں؟ کرو, یہ تبلیغ والے نیت کرو. اللہ کی قسم ہے کہ تو آپ کا بہت فائدہ ہوگا. قسم اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں, میں کیوں جھوٹی قسمیں اٹھاؤں گا؟ نہیں کرو گے تمہارے جھوٹ ٹوٹ جائیں گے, کھنچ جائیں گے درمیان میں. اپنے نمازی بچاؤ, اپنے جماعت کے ساتھی بچاؤ, خانقاہی لوگ بچاؤ, اپنے مسئلہ کی بہت حفاظت کرو. تو میں نے عرض کیا کہ 2 میں سے نمبر 1 نیک عمل نہ ہو, نمبر 2 نیک عمل ہو تو پھر قبول نہ ہو. نیک عمل ہو اس کے لیے نمبر 1 ہمت, نمبر 2 لا حول ولا قوت الا باللہ. اور نیک عمل قبول ہو جائے اس کے لیے نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو, نمبر 2 نیت ٹھیک ہو, نمبر 3 عمل سنت کے مطابق ہو. جب آدمی تینوں باتوں کا اہتمام کرتا ہے فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اللہ یہ نہیں فرماتے ہم تمہیں جنت دیتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں تمہارے عمل کی قدر کرتے ہیں. جنت اجر کا نام ہے اور قبولیت قدر کا نام ہے. قدر اجر سے بہت آگے ہوتا ہے. لوگ اجر مانگتے ہیں, اللہ قدر کی بات فرماتے ہیں. اللہ کیا کرتے ہیں بندے کو؟ قدر. اجر اور قدر میں کیا فرق ہے؟
ایک آدمی گورنر کی کوٹھی کو رنگ کرے اور گورنر دیتا ہے 1000 روپیہ 500 روپیہ، لیکن جب کوٹھی مکمل ہو جائے اور گورنر پوچھے رنگ کس نے کیا، اور جو فلاں استاد نے، اس نے کہا اثر کے بعد کہنا لان میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ چائے پیے۔ جب یہ رنگ کر رہا تھا یہ کبھی نہیں کہتا میری تصویر بناؤ، جب گورنر کے ساتھ بیٹھ کے چائے پیے نا کہتا تھا میری فوٹو کھینچنا، کہتے ہیں کہ جب اس کو ماہانہ تنخواہ لے اور مہینے بعد تنخواہ دے گورنر کوٹھی میں کام کرنے کا، کبھی نہیں کہتا میری فوٹو کھینچنا میں پیسے لا رہا نہ، جب چائے ہو جائے نا نام میں کہتا میری تصویر کھینچنا۔ دعا کرو کل اخبار میں بھی آئے، کیوں پتا چلے اب یہ جو اس نے پیسے ملے ہیں یہ اجر ہے، اور جو لان میں بیٹھ کے چائے پلائی ہے یہ قدر ہے، تو جب قدر کرے گا تو اجر نہیں دے گا، اجر تو دے گا۔